کہ ریولوشن سے کبھی بھی ایک پروگریسو چینج نہیں آتا یا بہتر نہیں آتا. ریفارمیشن سے ایک لانگر رن چینج اور اس کا امپیکٹ ایک طویل ہوتا ہے, اور وہ جو برائی ہوتی ہے وقت. تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیا ہمارے پاس سیرت میں مثال موجود نہیں, یا ہم اندھے ہو کے اس کو دیکھنا نہیں چاہ رہے؟ ان کا پیغام تو عالمگیر تھا, تو اس عالمگیر پیغام میں تو ہر ایک کے لیے راستہ تھا. تو اسلام نے تو ہمیں تعلیم ہی ساری کی ساری اجتماعیت کی تھی. نماز باجماعت پڑھنی ہے, اچھا جمعے والے دن بڑا اہتمام کرنا ہے, بہت ساری عبادات کو اس طرح ہمارے سامنے رکھا گیا تاکہ ہمارے اندر وہ اجتماعیت کا تصور پیدا ہو. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا, انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, اخلاق ہی نہیں, اخلاق کی جو اعلیٰ قدریں ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. اور پاکستان بھی دیکھا جائے تو صرف خطہ ایک زمین کا حاصل کرنے کے لیے تو نہیں بنانے والوں نے بنایا تھا, یہ تو اس لیے بنایا تھا کہ اور پاکستان از دا لارجسٹ چیریٹی. اب صرف رمضان میں ایوریج 7 ٹریلین روپیز کلیکٹ ہوتا ہے, اور یہ وہ ہے جو ریکارڈڈ ہے. بالکل سب کے ہونے کے باوجود بھی ہم سے غلطی ہو رہی ہے کہ ہمارے حالات بھی ٹھیک نہیں ہو پا رہے, ہم معاشرتی پستی کا بھی دن بدن شکار ہوتے جا رہے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں یاد ہو کہ یہ 2 گز کا ٹکڑا تمہارے لیے بھی ہے, تمہیں بھی مرنا ہے. اور یہی تو میں سمجھتا ہوں اسلام کے اخلاقی معاشرتی نظام کا وہ خاصہ ہے, یا اس کی اسپیشلٹی ہے کہ اس کے اندر تصور آخرت ہے. اور وہ تصور آخرت یہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوب اچھے سے اپنی زندگی جی رہے ہوں گے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اسی سیرہ ایکسپو سیریز پوڈ کاسٹ کا, وہ جس حوالے سے ہم نے پینل ڈسکشن میں بھی انشاءاللہ اپنے کریں گے, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک تھاٹ پرووکنگ آپ کے لیے وہ پوائنٹس اور وہ نوٹس آپ کو پہلے مل جائیں کہ جب آپ اس ہال کے اندر بیٹھیں تو آپ بھی ایک جیسے کہتے ہیں کنٹریبیوٹیو کوشچنس لے کے آئیں تاکہ ڈسکشن اور انہانس ہو. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سوشل اسٹیبلٹی اینڈ کلیکٹیوزم, جس میں آج کے ہمارے مہمان شیخ ابوبکر صدیق صاحب ہیں, جو کہ فاؤنڈر ہیں نوبل انسٹیٹیوٹ کے, اور ایک علمی گھرانے سے بھی تعلق ہے, اور قریباً کئی حوالوں سے ان کے ساتھ میرا تعلق بھی ہے. میرے بھی کہیں نہ کہیں استادوں میں مربیوں میں شامل ہیں, اور پاکستان میں ایک عرب میڈیا کو انٹروڈیوس کرانے والے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو العربیہ بین یدی کی ایک مشہور کتاب ہے اس کے ماسٹر ٹرینر بھی ہیں. تو سب سے پہلے سر آپ کو بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو قائم دائم. آمین ثم آمین. اور ابوبکر بھائی کے ساتھ یہ ہے کہ کوئی بھی انیشیٹو لیا ہے زندگی میں تو یہ جیسے کہتے ہیں وشاورہم فی الامر کے حکم میں سب سے پہلے ان کے پاس پہنچتا ہوں. تو اس حوالے سے بھی ایک ہمارا اچھا تعلق ہے, اور ان کے گھر میں بہت اچھی روٹی بنتی ہے, وہی میں کھاتا ہوں. کیسے ہو ابوبکر بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ. ابوبکر بھائی, حالات آپ کے سامنے دن بدن, مطلب ٹی وی چینل آن کیا نہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آپ آن کریں گے تو 6-7 ایسی خبریں ملیں گی کہ 6 منٹ بعد بندہ کہے گا یار پاسپورٹ اٹھاؤں اور جاؤں کسی ایمبیسی کے اندر جمع کراؤں, بے شک مجھے نا پیرو یا کہتے ہیں نا کسی افریقن کنٹری کا مل جائے میں چلا جاؤں. کیا لگتا ہے آخر قصور کس کا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ قصور آپ کا ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. کیا حقیقی طور پہ بھی ایسا ہے یا صرف ہم مولوی لوگ ایسا سوچتے ہیں؟ حقیقی بات تو یہی ہے کہ جو قرآن نے کہا ہے حقیقت اس سے آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتی. البتہ کبھی کبھی ہمیں سمجھنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے, اور وہ بات حقیقت ہے کہ جب تک ہم اپنا انالیسس نہیں کریں گے کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے. پہلے تو یہ دیکھیں کہ کیا ہم قصوروار ہیں کہ نہیں ہیں. اور دیکھا جائے تو ایز اے پاکستانی اگر میں بات کروں اپنی سوسائٹی کی بات, چونکہ اپنے پاسپورٹ کو ساتھ جوڑ دیا تو اس لیے میں اس بالکل پیرائے میں بات کرتے ہوئے اگر میرے خیال سے شروعات بھی اب ہمیں اب خود سے کر لینی چاہیے. تو اب یہاں سے جب ہم بات کریں گے تو پھر ہمیں اپنے رویوں پر, اپنے سوشل نارمز پر, ہمیں اپنی ایکٹیویٹیز پر, ہمیں اپنے کنٹریبیوشن پر, اور ہمیں اپنی توقعات پر, ان ساری چیزوں پر ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. عمومی طور پہ معاشرے کے اندر ایک گراوٹ
کا جو گراف ہے وہ ہمارے سامنے بہت تیزی سے گرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اچھا اس کے پیچھے اسباب بہت سارے ہیں، لیکن جب آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو ذمہ دار صرف ایک لے مین ہی نہیں ہے، صرف ایک حکومت ہی نہیں ہے، صرف انٹیلیجنسیا ہی نہیں ہے، علماء ہی نہیں ہے، دینی طبقہ ہی نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے تو تمام طبقات شاید اپنی ذمہ داریوں سے اس طرح عہدہ برا نہیں ہو رہے جس طرح ان کو ہونا چاہیے تھا. اصولی طور پر تو جیسے آپ کا ٹاپک ہے کولیکٹیو اپروچ ہوگی تو سلوشن آئے گا. سلوشن کبھی بھی کوئی ایک فرد نہیں لاتا. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ قوم ڈپریس ہو چکی ہوتی ہے، تباہی کے آخری دھانے پہ پہنچ چکی ہوتی ہے، چیخیں ان کی نکل رہی ہوتی ہیں، کوئی ایک لیڈر آتا ہے، وہ ان کا ہاتھ پکڑتا ہے اور ان کو ایک آزادی کے راستے پہ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اٹھایا، کھڑا کیا اور ان کو ایک مقام تک پہنچا دیا. لیکن اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ قوموں کو خود اٹھنا پڑتا ہے. ان کی بھوک، ان کا یہ قتل و غارت گری کا معاملہ، ان کی بد امنی، عدم استحکام، عدم استقرار، ان کی یہ جو ساری کیفیات ہوتی ہیں وہ ان کو مجبور کرتی ہیں کہ اب تو اٹھنا پڑے گا، اب تو سر سے پانی اوپر جا رہا ہے، اب یا ڈوبیں گے یا اٹھیں گے. تو پھر وہ اٹھتی ہیں قومیں، پھر لیڈرشپ بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو اگر ہم پاکستان کے تناظر میں دیکھیں اور اسی طرح اسلام کے تناظر میں دیکھیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اس کے لیے اٹھنا پڑے گا. اب کیا لیڈر اٹھے گا، قوم اٹھے گی، گروہ اٹھیں گے، مختلف طبقات اٹھیں گے، یقیناً کسی بھی جگہ سے کوئی بھی اٹھ کھڑا ہوا تو انشاءاللہ منزل مل جائے گی، لیکن اٹھنا شرط ہے. اچھا اس میں اب اٹھنے کی جہاں بات ہوئی ہے، اب دنیا میں اٹھی ہیں قومیں اور بن بھی گئی ہیں. ہمارے ساتھ پڑوسی چین ہے، کچھ عرصہ پہلے ہی جا کے دیکھا جائے تو بدحالی میں پڑے ہوئے تھے. جرمنی کو دیکھا جائے ٹکڑوں میں بنٹا ہوا تھا. کئی اور آپ ورلڈ وار 2 کے بعد جو یونائٹڈ کنگڈم کی حالت تھی سب ملتی ہے. لیکن ایک جو چینج وہاں ویسٹ میں کہیں مجھے نظر آتا ہے، ایسے میں سوشل سائنٹسٹ دیکھتا ہوں، وہ ڈیزاسٹرس تھا، جس میں خون تھا، جس میں انسانیت کی قدر قیمت کہیں نہیں لگائی گئی. لیکن یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے ہیں، اپنی دعوت کو لے کے چلتے ہیں، پھر یہاں تک کہ جب ان کو میدان لگانے کا بھی کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی مثال ایک پیش کی کہ ان درندوں میں بھی، جسے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ درندگی نہیں دکھائی، بلکہ ایک جیسے بچے آ گئے پکڑے گئے تو صحاب نے انہیں مارا کہ بھائی بتاؤ کتنے بندے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے طرز عمل سے ان سے سوال جواب کیا اور اپنی مقصد بھی پورا کیا. تو میرا سوال ہے کہ میں یہ نیریٹو رکھتا ہوں آپ کہ ریولوشن سے کبھی بھی ایک پروگریسو چینج نہیں آتا یا بہتر نہیں آتا. ریفارمیشن سے ایک لانگر رن چینج اور اس کا امپیکٹ ایک طویل ہوتا ہے، اور وہ جو برائی ہوتی ہے وقت. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ہمارے پاس سیرت میں مثال موجود نہیں ہے، ہم اندھے ہو کے اس کو دیکھنا نہیں چاہ رہے؟ مثال نہیں، مثالیں موجود ہیں. اگر دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک طرح کی سوسائٹی کو چینج نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سوسائٹی کی جتنی بھی اقسام ہو سکتی ہیں، یعنی سویلائزیشن کی جتنی بھی اقسام ہو سکتی ہیں، سبحان اللہ، آپ بالکل وہ جنگل کے قانون والے عرب بدوؤں کو دیکھ لیں، آپ ان کے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھ لیجئے، آپ کیسر و کسریٰ کی اسٹیبلش گورنمنٹس کو دیکھ لیجئے، آپ اس وقت پوری دنیا کے اندر موجود جو ادیب، شاعر، بہت جو انٹلیکچوئل لوگ تھے ان کو دیکھ لیجئے، آپ مذاہب میں بڑی اعلیٰ تعلیم رکھنے والوں کو دیکھ لیجئے، آپ ایک لیمین کو دیکھ لیجئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے بیک گراؤنڈ والے لوگوں کو اس پروسیس میں ڈالا، اور وہ جب سارے اکٹھے ہوئے تو یقیناً ایک انقلاب بنا، اور وہ اس کے اندر پھر ایک ٹھہراؤ بھی تھا، اس کے اندر استحکام بھی تھا، اور اس کے اندر وہی بات ہے کہ وہ اتنا خون خرابہ نہیں تھا جتنا دنیا میں نارملی ہوتا ہے. اچھا اتنا بڑا ڈیزاسٹر بھی نہیں تھا. حالانکہ اب ہم اگر اسلامی میراث میں دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میرے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نظر زمین پہ ڈالی، فمقتہم جمیعا، اللہ سب سے ناراض تھے، الا بقایا من اہل الارض، ان میں سے کچھ تھوڑے سے چند لوگ تھے جو اہل ایمان میں سے باقی بچ گئے تھے زمین والوں میں سے، ان سے اللہ تھوڑا بہت راضی تھے
کہ وہ دین حنیف پر تھے، ورنہ عمومی طور پر برائی غالب تھی. تو ایسے معاشرے کے اندر ایک ایسی انقلابی تحریک کو برپا ہی نہ کرنا بلکہ اس کو اتنا استحکام دینا کہ وہ صدیوں تک اس کے اثرات دیکھے جا رہے ہیں. اور آج بھی دیکھا جائے تو اگر ٹرولی ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ مثالیں ڈھونڈیں، اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیں، تو ہمیں ہر چیز کا حل ملتا ہے. بدقسمتی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض لوگوں نے عجیب سے رنگ میں اپنے تصور میں ڈھالنے کی کوشش کی، جبکہ وہ تو رحمت للعالمین تھے. وہ تو پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام لے کر آئے تھے. ان کا پیغام تو عالمگیر تھا. تو اس عالمگیر پیغام میں تو ہر ایک کے لیے راستہ تھا. اس میں تو اگر ایک مالدار ترین انسان آیا تو اس کے لیے بھی ایک سپیس تھی، اور ایک بالکل بھوکا ننگا آیا تو اس کے لیے بھی سپیس تھی. اور کیٹیگرائزیشن بھی نہیں ہے، وہیں کھڑا ہے جہاں وہ بلال حبشی کھڑا، وہیں عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان غنی بھی اس کے لیفٹ رائٹ کھڑے. تو ایسا سسٹم تھا. اچھا ابوبکر بھائی، اب دیکھیں اتنا لانگ سسٹیننس چینج، اور وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اور مجھے حضرت عمر کا وہ مکالمہ یاد آ جاتا ہے کہ جب آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ جب یہ سجاد بنت حارثہ نے دعوت تو حضرت ابوبکر بڑے غصے میں آئے اور وہ مالک بن نویرہ والا واقعہ ہوا. تو جب وہ نکلے باہر اور مسجد کی طرف آ رہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا. اس نے کہا عمر تم نے دیکھا کہ کوئی بت پرستی کی طرف واپس نہیں لوٹا. یعنی اس کا مطلب جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے وہ ادا ہو. بالکل ایسا. مطلب ایک ایسا چینج کہ کبھی سوسائٹی واپس ریورٹ ہی اس طرف واپس نہ ہوئی ہو، یا وہ سوسائٹی اس طرف گئی نہ ہو. پھر اچھا جہاں جا رہی ہے وہ لینگویج بھی چینج، ایک اس کا سوشل اسٹیٹس بھی چینج. اس میں جو ہے ایک چیز ہم عمومی طور پہ اپنے یہاں پہ اگر پاکستان سے عرب والے لوگوں کو جب پورٹری کیا جاتا ہے بربریت، اور اس کے ساتھ نا ہمارے ہاں لکھنے والے بھی کبھی اس معاملے کر جاتے ہیں، اور لیکن وہ اتنی بڑی دنیا اللہ، کبھی اس پر بھی آپ نے بھی سوچا، یہ جسٹ ڈسکشن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرب کا خطہ ہی کیوں چنا گیا، وہ زمین ہی کیوں چنی گئی، یہاں تک کہ اسرائیل انتظار کر رہا کہ ہمارے پاس آئیں گے، اور عرب کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تمہارے سر ہم ایسے اتاریں گے جیسے پکے ہوئے درخت سے، پکے ہوئے پھل جو ہوتے ہیں درختوں سے اتارے جاتے ہیں. آپ کو کیا مطلب کبھی کوئی ریزن لگی کہ اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا؟ تو یقیناً بہت ساری ہوں گی، لیکن جو ہمیں سادہ سادہ سی سمجھ آتی ہیں. خود وہ تو اسرائیل میں بیٹھے ہوئے، یعنی اس وقت تو اسرائیل نہیں ہے، وہ شام ہے، وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ مدینہ کی سرزمین کا انتخاب ہوگا آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی لیے وہ وہاں انتظار میں، اور وہاں وہ منتقل بھی ہوتے ہیں. جو ان کے انتخاب کے پیچھے اسباب دکھائی دیتے ہیں وہ شاید ان کا سلیم الفطرت ہونا، سچے ہونا، اچھا پھر ان اثرات سے دور ہونا جن میں اس وقت کی جو تہذیبیں تھیں. کیونکہ نارملی کیا ہوتا ہے، منافقت جو ہے وہاں پہ زیادہ آتی ہے جہاں پہ نالج زیادہ آتا چلا جاتا ہے، وہاں پھر لوگ مصلحتوں کا شکار زیادہ ہو جاتے ہیں. جہاں سادگی ہوتی ہے نا وہاں نسبتاً لوگ ذرا سیدھے چلتے ہیں. تو یہ سیدھے لوگ تھے، سلیم الفطرت لوگ تھے، اس لیے ان کا انتخاب کیا گیا. اور دوسرا جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر دنیا میں سب سے ٹف ٹاسک دیا گیا تھا. یہ ایزی ٹاسک نہیں تھا. دیکھیں پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ چلنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، آپ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، کوئی دلیل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. یہاں تو آپ کو دلیل بھی، جذبات بھی، اور کبھی میدان میں اتر کر بھی، کبھی منت سماجت کے لہجے میں بھی، کبھی جناب ان کے ساتھ مختلف سیاسی حوالوں سے بھی، کبھی جناب آپ معاشرتی ان کے مسائل کو حل کر کے بھی، کبھی ان کی معاشی ضرورتیں پوری کر کے بھی. اب دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کی معاشی ضرورتیں پوری کر کے اقربا پروری ہوتے ہوئے بھی اور جانتے ہوئے بھی لوگ آپ کو جھٹلا دیں. مطلب کہ آپ سے لوگ واقف ہیں، اپنے لیے جرگے بھی کروا رہے ہیں، اپنے فیصلے بھی کروا رہے ہیں، اپنی مانتے بھی اور پھر جھٹلا دیں. اچھا اس میں ایک میں نے اور چیز دیکھی عرب معاشرے میں، مجھے میری اصلاح فرمائیے گا میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر چنا کیونکہ جو آپ نے بھی ایک بات کی سلیم الفطرت اور منافقت نہیں تھی. اور جو ایک چیز میں دیکھو بڑے غیرتی تھے. جیسے میں وہ واقعہ دیکھتا ہوں کہ جب انہوں نے طے کر لیا سارے قبائل نے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ہم قتل کریں گے، وہ رات کے اندھیرے میں آئے اور پوری رات دروازے کے باہر گزاری، گھر کے اندر داخل نہیں ہوا. اچھا کچھ کامن ویلیوز. اچھا آج بھی آپ دنیا میں ہم جائیں، کئی سوسائٹیز کو اسٹڈی کریں، اختلافات ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، کلیشز ہوں گے، سوشل کلیشز، لیکن کوئی کامن گراؤنڈ ہے جس پہ وہ ایگریڈ ہے کہ یار یہ نہیں کرنا. اب دیکھیں جیسے
شعب ابی طالب کا واقعہ ہو گیا پورا، جب ہاشمیوں نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی بھوک بھی برداشت کریں، سب کریں گے، چاہے ہم اس کے دین پہ ہیں نہیں، بندہ اپنا نہیں دینا۔ بالکل۔ کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں اب یہ ایک کلیکٹیوزم کی بہت بڑی اگزامپل ہے کہ چاہے آپ کا کلیش تھا، چاہے آپ ان کے دین پہ تھے یا نہیں تھے، آپ ان کے ساتھ تھے۔ سو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں ہمارے ہاں، آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب کیونکہ آپ آپ کا ایک مذہبی اسکالر اور آپ کے پاس لوگ کاؤنسلنگ کے لیے بھی آتے ہیں، فتاوی کے لیے بھی آتے ہیں، کیا لگتا ہے اتنی انفرادیت پسندی کیوں ہے ہمارے اس معاشرے کے؟ یہی ہماری تباہی کا سبب بھی ہے کہ ہم بنیادی طور پہ اجتماعیت کے اس دھارے میں شامل نہیں ہیں، ہم اس سے کافی دور جا رہے ہیں۔ جبکہ دیکھا جائے تو اسلام نے تو ہمیں تعلیم ہی ساری کی ساری اجتماعیت کی تھی، نماز باجماعت پڑھنی ہے، اچھا جمعے والے دن بڑا اہتمام کرنا ہے، سال میں 2 دفعہ بڑا اجتماع کرنا ہے، اچھا رمضان آئے گا تو ایک ہی وقت میں کھانا کھا کے تو سب نے اس کے بعد کچھ نہیں کھانا، پھر ایک ہی وقت میں جا کے کھانا، یعنی بہت ساری عبادات کو اس طرح ہمارے سامنے رکھا گیا تاکہ ہمارے اندر وہ اجتماعیت کا تصور پیدا ہو۔ ایک اور دوسرا جس پوائنٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ ان کی اخلاقی ویلیوز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے دین بھی، اور دیکھا جائے تو پاکستان جیسے ہمارے بانیان پاکستان نے جب اس کو کھڑا کیا، قائم کیا، اس سوچ کو دیا، تو اس کے پیچھے ان کے پیچھے ایک ہی تھی کہ ان کی اخلاقی ویلیوز جو ہیں، جو ان کی اخلاقی قدریں ہیں، وہ اتنی مضبوط ہونی چاہیے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، جب تک ہم شاید مشترکہ ہندوستان کا حصہ تھے، بر صغیر پاک و ہند کا حصہ تھے، تو ہمیں لگتا تھا ہم کچھ زیادہ نسبتاً بہتر مسلمان ہیں، اور بہت بہتر مسلمان تھے۔ قائد اعظم کی شکل میں آپ بہرحال ایک ایسی شخصیت کو دیکھیں گے جس میں کمٹمنٹ ہے، جس کی اپنی ویلیوز ہیں، جس کا اپنا ایک کیریکٹر ہے، اور اسی سے دنیا متاثر ہو کے ان کو اپنا لیڈر مانتی ہے۔ تو یہ چیزیں وہ بھی چاہتے تھے۔ اقبال کو دیکھ لیجئے، وہ یہی چاہتے تھے کہ جو قوم بنے اس قوم کے اندر یہ ویلیوز ہوں، ان کے اندر یہ نارمز ہوں، ان کی یہ اخلاقی جو کیفیات ہیں وہ اس قدر بلند ہوں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اخلاق ہی نہیں، اخلاق کی جو اعلیٰ قدریں ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ اور پاکستان بھی دیکھا جائے تو صرف خطہ ایک زمین کا حاصل کرنے کے لیے تو نہیں بنانے والوں نے بنایا تھا، یہ تو اس لیے بنایا تھا کہ یہاں ایک ایسی ریاست قائم ہو جس کی اخلاقی بنیاد ہو، جس کا ایک معاشرتی امپیکٹ ہو، جس کے اندر ایک حریت ہو، جس کے اندر پروگریسو ایک اپروچ ہو، یعنی اس کے اندر ایک کمپلیٹ ایک سوشل ویلفیئر کا ماڈل جو ہے وہ دکھائی دے۔ اور اس میں دونوں چیزوں کو اگر ہم دیکھیں، ہم اپنی نیشنل اپروچ سے دیکھیں، ہم اپنی ایک اسلامک ویلیوز کو دیکھیں، تو اس میں تو ہمیں اصل میں سکھایا یہ گیا تھا کہ ہم کولیکٹیو اپروچ کے ساتھ، کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ، اور ہم ایک ایسی کمپریہنسو پالیسی کے تحت چیزوں کو لے کے چلیں کہ ہم اس ملک کو ایک دنیا میں مثالی ملک بنا سکیں۔ اور اس میں مجھے شک بھی اس بات پہ نہیں ہوتا کہ علامہ اسد رحمہ اللہ جیسا آدمی اٹھ کے اگر پاکستان آیا تھا، پھر اچھا اس نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا، تو مجھے شک نہیں کہ اس کو کوئی پیغام تو ملا ہوگا کہ وہ دنیا چھوڑ کے ادھر پہنچ گیا ایسے۔ اور سب سے پہلا پاکستان نے ان کو پھر پاسپورٹ بھی جاری کیا، بالکل، اور وہ اعزاز سمجھتے تھے، لیکن بعد میں وہ بھی ڈس اپوائنٹ ہوئے۔ اچھا، اور میرے خیال سے جو مسئلہ یہاں جو انڈیویجولزم کا ہے، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ دین سے دوری تو ہم ڈیفینیٹلی، جب آپ اپنی ویلیوز سے اور آپ کے کامن گراؤنڈس نہیں ہوتے، آپ دور ہو جاتے ہیں۔ اور عمومی طور پہ ایک مزاج ہمارے ہاں جو ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مجھے ایسا لگتا ہے آج تک ہمیں شاید کا پس منظر ہی نہیں سمجھ سکے۔ جیسے میں کل بھی ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا، وہ کسی کی بات کر رہے، تو میں نے کہا اچھا مجھے ایک مثال دیجئے کہ آپ کا میری ایک اس بات کو سمجھیے اور میں جواب دیجئے کہ آپ کے اور میرے والد صاحب آپس میں جانی دشمن تھے، لیکن آپ اور میں بہت اچھے ہو گئے، آپس میں اب اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ایک بندہ آتا ہے بیچ میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے تمہارا ابو تو اس کے ابو کو یہ کہتا تھا اور اس کا ابو تمہارے ابو کو یہ کہتا تھا۔ میں نے کہا یہ تفرقہ ختم کرنا ہے، تفرقہ پھیلانا ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں جتنی تفرقہ ختم کرنے کی بھی محنت ہو رہی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ آپ ایون اور ریجڈ کر رہے ہیں اس چیز پہ۔ اور سوسائٹی کے اندر جو ایک سوال اسی پر، کیا علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں؟
دیکھیے عام سوال ہے، اور ہمیں کہا جاتا ہے، مجھے مطلب یقین مانے ایز اے ڈپلومیٹ جب میں نے اپنے آپ کو پاکستان آ کے اپنی شیپ کو چینج کیا، اٹائر کو چینج کیا، میں نے کہا نہیں میں نے اس نام کو لے کے چلنا ہے، تو ایسے لوگوں نے مجھے اچھوت سمجھ لیا کچھ عرصے بعد، کہ یہاں تک کہ جو ساتھ بیٹھنے والے تھے وہ بھی اب چائے پیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں میں کدھر چلا گیا ہوں، یا وہ ایک ایلین سا، مطلب علماء نہیں کرے کہ ہم اتنے برے ہیں کہ نہیں برے معاشرے کے نہیں لیے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں 3 باتوں کو نا اپنے سامنے رکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ جو علماء کا تصور پیش کرنے والے فورمز تھے انہوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا. اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا چونکہ اس کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا گیا. کبھی یہ تو نہیں بتایا گیا نا کہ ایک مولوی بیچارہ اپنے بچے کو چھوڑ کے 13 یتیم پال رہا ہوتا ہے جس کا پہلے دن باپ چھوڑ کے گیا آگے. اب ہمارے چترال میں صرف کئی ایسے میں مدارس کو جانتا ہوں بچے چھوڑ کے گئے پتہ ہی نہیں ہے بالکل ایسے والدین کا، تو اس کو بنیادی طور پر ٹارگٹ کیا گیا. دوسرے نمبر پہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ کی اسٹیٹ نے مولوی کو امپورٹنس نہیں دی. میں ابھی رستے میں آتے ہوئے مفتی الازہر کا ایک چھوٹا سا انٹرویو سن رہا تھا. ان سے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ فتویٰ جو ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے سوشل اسٹیبلٹی میں. اچھا انہوں نے کہا کہ یہ تو بنیاد ہے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھ لیجئے علماء میں آپ نے کیا کیا، آپ نے تو ہر گلی محلے کی نکڑ پہ دارالافتاء بنا دیا. اب اسٹیٹ لیول پہ آپ کا کوئی دارالافتاء نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ایون آپ کی اگر اسلامی نظریاتی کونسل جو دارالافتاء کی حیثیت رکھتی ہے اس کی سفارشات کو آپ اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. اور وہاں بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اور غالب یہی ہوتا ہے کہ علماء پر تنقید کرنے والوں کو اس کی سربراہی دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دوسرا پہلو ہے. تیسرے نمبر پہ جو پہلو ہے وہ ہوا یہ کہ جب کیپیسٹی نہیں ہے ان لوگوں کی جن لوگوں نے یہ کام کرنا تھا سوشل اسٹیبلٹی کا، ریفارمز کا، سوشل اپنے سیکٹر میں ایک امپیکٹ چھوڑنا تھا، ان کو آپ نے اس قدر بے یار و مددگار کر کے چھوڑ دیا اور ان کو ایسے سرکمسٹانسز میں ڈال دیا. اب آپ اس سے توقع یہ کر رہے ہیں کہ جی یہ آپ کی اسٹیبلٹی کا کام بھی کرے گا، یہ آپ کی گلیاں بھی صاف کرے گا، یہ آپ کے بچوں کے ناک بھی صاف کرے گا، یہ آپ کے یتیموں کو بھی پالے گا، یہ کوئی ڈسپنسری بھی چلائے گا. بھائی چلانے دیجیے، لیکن یہ سوسائٹی کا کام ہے. یہ بنیادی طور پہ علماء کو ان چیزوں پہ مجبوراً جانا پڑا اور پھر وہ بیچارے چھوٹا سا کام کرتے ہیں تو اس کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں. کہیں گے جی اب آپ نے حکومت کا نظام کیوں نہیں چینج کیا. وہ نظام جن امپیکٹس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ریاست کے بغیر، حکومت کے بغیر، پورے نظام کے بغیر ان کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. آپ ان سے ایکسپیکٹیشن غلط رکھ رہے ہیں. تنقید کا نشانہ بنے. سیکنڈلی ہم نے ان کو کیپیسٹی نہیں دی. تھرڈلی جو کوئی ایسا روم بھی کریٹ نہیں کیا کہ ان کی کیپیسٹی بلڈ ہو، مطلب کہیں انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے ساتھ لنکڈ ہو، کوئی ریسرچ بیس فیسلٹیز موجود ہوں. کیا مطلب مجھے کوئی بھی جو لوگ جنہوں نے اگر امپیکٹ کبھی کریٹ کیا ہے آپ دیکھ لیں ان کی پرسنل ایفرٹ ہوگی، کسی چھوٹے موٹے مدرسے ادارے کی یا جماعت کی کوئی ایفرٹ ہوگی، یا کہیں آ جا کے کسی ایک گروپ نے کسی بندے کو تھوڑا سا روم دے دیا ہوگا کہ اس نے وہاں پہ پلے کر لیا ہوگا. لیکن اس کو بھی پھر کوشش کرتی ہیں حکومتیں کہ وہ اپنے مطلب کے لیے کہیں نہ کہیں استعمال کر لیں. اب بعض شخصیات ہمارے ہاں علماء میں الحمدللہ ایسی آئی ہیں جنہوں نے امپیکٹ کریٹ کیا ہے اور انہوں نے سوشل نارمز کو بہتر کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار، اپنے وسائل سے کہیں بڑھ کر کردار ادا کیا. نام بھی لیں تاکہ ہمارے دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھ لیجیے اور پرسنالٹیز کو دیکھ مطلب ایک پورا میں کہتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب سے ہزار اختلافات ہونے کے باوجود بھی یہ بات ہم نہیں کر سکتے اس نے پوری خطابت کا ڈیزائن چینج کیا. اس نے کہا یہ بھی ٹاپکس ہیں. اچھا ٹاپکس ان پہ بات لوگ کرتے تھے لیکن شاید اتنی جرت کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنی گہرائی کے ساتھ، اتنی ڈائیورسٹی کے ساتھ نہیں کرتے تھے جس طرح مجھے اپنے بچپن میں یاد نہیں پڑتا کہ میں کبھی مسجد میں گیا ہوں اور ہمارے سوشل ٹاپکس ڈسکس ہوتے
مولانا طارق جمیل صاحب نے ان سوشل ٹاپکس کو, ان چیزوں کو ایسے ڈسکس کیا کہ وہ ہر کسی, وہ آپ جو عمومی طور پہ ابھی بات ہم بھی اس دن کر رہے تھے جب کام کے حوالے سے, کہ ایسے اب سبجیکٹس ہیں لوگوں کو اپنی ضرورت محسوس, اس سے ضرورت سے وہ ریلیٹ کر سکے. اور میرے خیال سے طارق جمیل صاحب نے کام کیا. پھر ثاقب رضا مصطفی صاحب نے ایک اس میں جو ہے ایک رول پلے کیا. تو اس طرح کے تو کافی لوگ آئے ہیں, لیکن وہی ہے کہ یہ وسائل کے اعتبار سے بھی اچھا ہے ہر لحاظ سے. اب میں مولانا طارق جمیل صاحب سے اپنا کمپیریزن اگر کروں تو بہت مشکل ہے, اور اللہ نے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ ان کی ذاتی میں. اچھا, آپ کی باتیں سنتے ہوئے مجھے, جیسے آپ نے ایک بات کی نا کہ اگر ایک بندہ ایک کام کرے گا تو کہیں گے تو یہ بھی نہیں کر لیتا, تم یہ بھی کیوں نہیں کر لیتے. کہ اب مطلب ہمیں تنقید, مطلب عام طور پہ یعنی ہمیں اپریشیٹ کرنا آئے نہ آئے, ہم تنقید ضرور کرتے ہیں اس کام کے اندر. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پورے سفید کے اندر جو نقطہ ہے ہمارا پورا فوکس اس کے اوپر ہوتا ہے. یہی کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں اگر ہم جائیں تو کیا ہمیں کوئی ایسے اسباق ملتے ہیں کہ اس حوالے سے کہ یہ چیز ہمارے لیے خطرناک ہے؟ دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اگر ہم سبق حاصل کریں, وہاں تو صورت حال ہے کسی کی بڑی سے بڑی مسٹیک کو بھی باقاعدہ کور اپ یوں کرنے کی کوشش کی جاتی تھی کہ یہ اس کی غلطی ہے, اس کی یہ والا فلاں فلاں خوبیاں یاد رکھنا. ٹھیک ہے, اچھا کسی کی خوبی کو اگر مینشن کرنا ہوتا تھا تو اس کو تو بڑی دلیری کے ساتھ اور بڑا اوپنلی کرتے تھے, اور اگر کسی کی غلطی کو کسی وقت پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا تھا تو اس کے لیے انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. ایسے ایک مثال دیتا ہوں, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب انہوں نے ایک خواب دیکھا تو اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, امہات المومنین میں سے ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ہیں, ان سے ذکر کیا, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ بڑا کمال کا آدمی ہے, لیکن یہ کہ تھوڑا سا اگر رات کو اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرے. اب بتانا یہ تھا کہ تم صفہ میں رہ رہے ہو, مسجد میں رہتے ہو, جوان ہو, تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ کر لیا کرو. تو اس کے لیے پیرایا اور انداز دیکھیے کیا اپنایا. اب وہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں میں نے کبھی چھوڑا نہیں. تو اصل ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپریسیشن کی طرف جائیں اور ان کے جو خیر کے کام ہیں ان کو اپریشیٹ کیجیے, اور پھر اس کے بعد ان سے مزید کی توقع رکھیے تو یقیناً ہوگا. اور اگر یہ خیر کے کام مل کے ہونا شروع ہو جائے اس ٹائم, میرے خیال سے اس حوالے سے چاہے ہم سوشلی کسی بھی سیگمنٹ میں بات کریں, فار ایگزامپل آپ نے بھی دیکھا, میں سیرا ایکسپو میں ایک میرا تجربہ ہوا جو میں آپ سے شیئر کروں, کوئی ساتھ نہیں آنے کو تیار تھا. مجھے یہاں تک کہ ایک بہت بڑا عالم نے ایک جملہ کہا کہ میں احتراماً نام لیں, لیکن وہ شاید وہ بات کرنا میں شاید ضروری سمجھتا ہوں. انہوں نے مجھے ایک دم سے کہا اسامہ صاحب آپ تو ہمارے زور پر دکان چمکا رہے ہیں. تو میں نے بھی شاید سخت لہجے میں کہا کہ اگر آپ دین کو دکان سمجھتے ہیں پھر تو میں آپ پر حق رکھتا ہوں کہ آپ مجھے اس معاملے میں سپورٹ کریں, کیونکہ اسلامک جو ہے بزنس ایتھکس بالکل یہ کہتی ہے کہ اگر آپ جیسا کام کسی اور ساتھی نے شروع کیے تو کچھ دن اپنے کام کو بند کریں, اپنا کسٹمر بھی ادھر بھیجیں. تو میں نے کہا یہ تو آپ پر اب لازم ہو گیا کہ آپ سپورٹ کریں. لیکن اسامہ بھائی یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں, اور یہ دکاندار اصل میں مولوی بن گئے. جو علماء تھے نا وہ دکاندار نہیں ہیں, یہ دکان. اچھا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے اچھے لوگ نہیں ملے, لیکن جو بڑے بڑے تھے نا جن کا مطلب تھا کہ یار یہ, اور ہم نے کیونکہ سیرا ایکسپو کا ایک ماڈل رکھا تھا کولیبریٹو کہ یار جو جس چیز میں اچھا اس کو آگے لایا جائے. کیا ہم نئے سرے سے وہی ایفرٹ کریں جب ایک بندے نے وہ ایفرٹ کی ہوئی ہے, اسی کو کیوں نہ آگے لایا جائے. اس میں میرا خیال تھوڑی سی اسپیس دے دیں لوگوں کو. وہ اسپیس یہ کہ صاحب یہاں نا جگادری بہت آتے ہیں. اچھا یہاں دیکھیں لوگوں کے ساتھ ڈیسیو کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اور حقیقی بات یہ ہے کہ علماء کا طبقہ میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں بیچارہ ہمیشہ مظلوم رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہاتھ ہوتا ہے. اچھا اس بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. اچھا دوسرے نمبر پہ بہرحال یہ دیکھنا چاہیے ہمیں کہ اس کے لیے جیسے ابھی آپ نے خود دیکھا یا کر رہے ہیں, تھوڑا سا جب آپ اپنا آئیڈیا کلیئر کر لیا آپ نے تو لوگوں نے آپ کے ساتھ سپورٹ کیا, لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. اصل میں بعض اوقات نہیں, شیطان میں روز آ کے بتاتا نہیں یار تیرا کام چل گیا, ہونے آئے نے. اچھا یہ میں کہہ بھی سکتا ہوں, اور میں لیکن ہمیشہ طور پہ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے بکر بھائی کہ کوئی آیا ہے تو کہیں یہ دل میں خیال بھی ہے کہ اب آ رہا ہے تو
میں یہ سوچ کے اس خیال کو جھٹکتا تھا کہ یار اللہ نے چن لیا تو میرا کیا کام ہے. جب کام اللہ کا ہے، میرا ذاتی نہیں ہے، تو میں کون ہوتا ہوں کہ یہ فیصلہ کرنے والا کہ یار یہ اس کی کیا نیت ہے. تو میرے خیال سے عمومی طور پہ ہمارے یہاں ہو ہی رہا ہے، ہم لوگوں کی نیتوں پہ شک کر کے، لوگوں پہ ہر ٹائم تنقید کر کے، لوگوں کو برا بھلا کہ ہم آدھی اپنی صلاحیتیں، قوتیں اس میں ضائع کر. اور یہ ہمارے نچلے سطح سے ہو رہا ہے. آپ ایک گھر کے اندر جائیں، دو دوستوں میں بیٹھ جائیں، آپ کوئی چیز ملے گی. ہماری محفل علم سے خالی ہو گئی، اچھی باتوں سے خالی ہو گئی ہیں، بیٹھ کے سارا ٹائم ضائع کر دیتے. مگر اتنا کچھ ہے. اور خیر تو دیکھیں اس ملک سے اللہ نے نکالی ہے. آپ شام کا مسئلہ دیکھیں، جب شام والے بھوکے تھے تو اللہ نے زمین کو چنا ان کی میزبانی کے لیے. بے شک وہ یہاں نہیں آ سکے، ہمارے لوگ وہاں تک. میں گیا باقاعدہ بیت السلام کا، میں دیکھا 4.5 کروڑ روپے کا روٹی کا پلانٹ انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور ڈیلی بیس پہ انہیں جو ہے لوگوں کو، کتنے لاکھوں لوگوں کو وہاں سے روٹی کھلا رہے ہیں. کئی اور ادارے ایسے ہیں جن کا میں نے دیکھا کہ بہت کام کر. لیکن اور پاکستان از دا لارجسٹ چیریٹی. اب صرف رمضان میں ایوریج 7 ٹریلین روپیز کلیکٹ ہوتا ہے، اور یہ وہ ہے جو ریکارڈڈ ہے. بالکل ایسا. اس سب کے ہونے کے باوجود بھی ہم سے غلطی ہو رہی ہے کہ ہمارے حالات بھی ٹھیک نہیں ہو پا رہے. ہم معاشرتی پستی کا بھی دن بدن شکار ہوتے جا رہے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا خیال وہی بنیادی نقطہ ہے کہ ہم شاید اپنی جو بنیادی بیماری ہے نا اس کو ڈائیگنوز نہیں کر رہے، ہم اس کی تشخیص نہیں کر رہے. بنیادی طور پہ ہمیں اپنی اخلاقی قدروں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بنیادی طور پہ ہمیں اپنی سوشل نارمز کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ دونوں اپروچز سے ہوں گی. کچھ چیزیں آپ کو اسلام سکھائے گا اور کچھ چیزیں آپ کو وطنیت سکھائے گی. آپ کے اندر نیشنل اپروچ بہرحال ایک بہت وزڈم پیدا کرتی ہے اگر وہ بیلنسڈ ہو، اور پھر ساتھ اگر دین بھی مل جائے تو یہ تو کمال کی چیز ہو جاتی ہے. پھر آپ کو یہ پرواہ ہوتی ہے. مثلا ہم دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، آپ نے بھی کیا، جب آپ باہر ہوتے ہیں تو آپ کو بڑا احساس ہوتا ہے یار لوگ یہ نہ کہ وہ پاکستانی، تو آپ بڑا وہاں پہ محتاط ہو جاتے ہیں ایک اسلام کے لیے اور اس کے لیے. ہم اور دوسرا پھر داڑھی رکھی ہوئی ہے تو آپ بڑے محتاط ہو جاتے ہیں، یار کہیں گے مولوی صاحب داڑھی بھی رکھی تھے، بھی کام کرن رہے ہو. تو یہ چیزیں، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے بہترین شیلٹر ہیں، شیلڈ ہیں. ہم اگر ان کو پراپرلی یوں میٹیریلائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ان دونوں کے تناظر میں اپنے اخلاقی فریم ورک کو اسٹیبلش کریں. اور اس کے لیے جیسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امپیکٹ ہے. مثلا آپ بتائیے کہ جی جیسے ابھی آپ نے غیبت کے بارے میں بات کی کہ آپ جو دو لوگ بیٹھے ہیں آپس میں، وہ تو اچھے چل رہے ہیں، لیکن آپ آ کے درمیان میں کوئی ایسی بات کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یار اس کے بارے میں پتہ ہے، یا پھر آپ چغلی کرتے ہیں، یا آپ ان کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کے درمیان کوئی دراڑ ڈالنے کی کوشش. آیت ہی اسی بیس پہ ہے نا. شماس بن قیس جب داخل ہوا، جنگ کا دن طے ہو گیا، اللہ نے کتنا ناپسند کیا اس باتوں کو. اچھا وہ جھوٹ تو نہیں تھا نا، سچ تھا، لیکن وہ سے امپیکٹ اس کا الٹا پڑنا تھا، اس لیے قرآن نے روک دیا. ہمارے ہاں یہ کہ جی ہم تو سچ بتا رہے ہیں. یار ایسے سچ، والفتنۃ اشد من القتل، ایسے سچ کو بتا جس سے معاشرے میں گندگی پہ کیا اچھا طریقہ نہیں نکالا جا سکتا. اور میں نے دیکھا ہے جب آپ برائی کو، کسی کی برائی کو آپ سختی سے بیان کریں، عام میں بیان کریں، وہ اپنی برائی پر ریجڈ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. پھر وہ اس کو انا کا مسئلہ بنا کے وہ اس میں اپنی پھر اصلاح کو جو ہے وہ سمجھتا ہے نہیں اب تو میں نہیں، اب تو میں ضد آ جائے گی. بالکل ایسے. تو میرے خیال سے شاید یہ بھی وجہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو چھوڑنا چاہیے. بالکل ایسے. اور جیسے ابھی ابتداءً بھی آپ بات کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہمارے لیے روشنی ہے. آپ دیکھیے مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کن چیزوں پہ ہے؟ ایک تو اللہ کی طرف بلانے کی طرف ہے، ان کے اندر احساس سے ذمہ داری پیدا کرنے کے لیے آخرت کا تصور، اور پھر سب سے زیادہ اخلاقی چیزوں پر انہیں اتنا زیادہ فوکس کروایا، کیا، ماڈل پیش کیا کہ خود وہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ ما جربناک الا صادقا، ہم نے آپ کو سچ کے علاوہ بولتے ہوئے پایا ہی نہیں ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا یہ ماڈل تھا ہی تھا. اب جب یہاں پہ لوگوں کے بارے میں محسوس ہوا کہ یہ لوگ خاصی پریشانی کا شکار ہیں تو حبشہ کا انتخاب کیا. وہاں پہ کچھ اخلاقی قدریں تھیں
اللہ اکبر، بے شک پتہ تھا کہ اس کے ہاں یہ محفوظ رہیں گے. حالانکہ تعلقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، خاندان کے، آپ کے ذاتی طور پہ ان کے علاوہ بھی کئی لوگوں کے ساتھ تھے، کئی اور جگہوں پہ جا سکتے تھے، لیکن انتخاب وہاں پہ اس کی اخلاقی اس جو تھی نا قوت اور طاقت، اس کی بنیاد پہ اس کا کیا گیا. اور پھر توحید بھی بہرحال ایک مسلمان کے سامنے تو ایک بنیادی نقطہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ محنت کرتے ہیں. یہاں سے مدینہ منورہ جاتے ہیں تو وہاں بھی دیکھیے کیا محنت ہے. سب سے زیادہ وہاں امن قائم کرنے کے لیے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 چیزوں کو بنیادی نعمت قرار دیا ہے، آمنہم من خوف وآطعمہم من جوع. اللہ نے ان کو بھوک میں کھانے کے لیے تمام اسباب مہیا کیے، اور جب بدامنی تھی تو ان کو امن مہیا کی. اور یہ دونوں چیزوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سٹرگل کی، حتیٰ کہ یہود کے ساتھ آپ ایک باقاعدہ ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، اس کا پاس رکھتے ہیں، وہاں پہ مدینہ کی ریاست کے اندر ایک بہترین فلاحی ریاست کا ماڈل قائم کرتے ہیں. اور اچھا اس میں ان سارے لوگوں سے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو آپ کے سخت ترین مخالف ہیں، منافقین ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، حتیٰ کہ اس وقت جو مشرکین کی اپنی سازشیں اپنی جگہ پہ چل رہی تھیں اور قبائل کے ذریعے وہ ان کو ورگلانے کی کوشش کر رہے تھے، اس سب کچھ کے باوجود آپ نے اتنے جو ہے بظاہر متزلزل اور بالکل انسٹیبل حالات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین ریاست کو کھڑا کیا. تو اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کی اخلاقی قدریں اتنی مضبوط تھیں کہ اس کے اندر کوئی بھی شخص اگر بازار میں جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ محاسبہ ہوگا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، بازار میں پہنچتے ہیں تو ایک شخص نے وہ ذخیرہ کیا ہوا گندم کا، تو آپ اس کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، نیچے سے تھوڑی سی گیلی محسوس ہوتی ہے، فرمایا اس کو اوپر کرو کہیں کوئی دیکھنے والا دھوکہ نہ کھا جائے. تو اس قدر اس کے لیے پورے کا پورا نظام، اور اس کے پیچھے وہی اخلاقی فریم ورک، ایک ویلیوز کا ایک پورے کا پورا اسٹیبلش سسٹم آپ نے کھڑا کیا. پھر اس میں پابند کیا، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، کسی کو جو ہے نا وہ نیچا نہیں دکھانا، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کے نام کو جو ہے بگاڑنا نہیں ہے، اچھا کسی کو ٹونٹ نہیں کرنی. یہ پورا کا پورا ایک اخلاقی فریم ورک دیا. اور دیکھا جائے تو یہ، اور پھر کہہ دیا کہ قیامت والے دن تمہارے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی چیزیں یہ ہوں گی، چونکہ معاشرہ ان چیزوں پہ کھڑے ہوگا. عبادات میری ذات کے لیے ہیں، یقیناً میرا اللہ اس پہ راضی ہوگا انشاءاللہ، لیکن میری سوسائٹی کو میں پے بیک اخلاقیات کی صورت میں کروں گا، میں لوگوں کو ٹونٹ نہ کروں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورت تعلیمات دے رہے ہیں کہ کسی اگر ایک شخص کو، بلائنڈ کو آپ دیکھتے ہو، اس کو اگر راستہ آپ نے غلط گائیڈ کر دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے راستے سے دور کر دے. اچھا پھر یہاں تک کہ جو آپ کے ساتھ ایک غیر مسلم مذاقاً یہ کام کر دیتے ہیں. اچھا ایک غیر مسلم آپ کی سوسائٹی میں رہ رہا ہے تو فرمایا اگر کسی نے اس کو قتل کر دیا، اس کے ساتھ زیادتی کی، قیامت والے دن میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا. فرمایا 40 سال تک کی مسافت تک جنت کی خوشبو آئے گی، اس کو وہ خوشبو بھی نہیں پہنچ سکے گی. اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ اخلاقی فریم ورک قائم کر رہے ہیں، اس کو بنیادی طور پہ ہمیں ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں آپ جس ماشاءاللہ مشن پہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. سیرت کا یہ جو زندگی سے جڑا ہوا سبق ہے نا، بے شک سیرت کا، چونکہ ایک چیز کا شکوہ ہے ہمارے ہاں، چونکہ جو انٹلیکچوئل کام ہوا نا، اس کام میں اس کام کی خاصی کمی رہی کہ ہم نے انٹلیکچوئل وہ موضوعات تو بہت تفصیل سے ڈسکس کیے جن کا تاریخ سے تعلق تھا. آج بھی کئی لوگ آپ دیکھیں گے ہمارے بھی سوشل میڈیا پہ ان کو بڑی فیم مل جاتی ہے جو تاریخ کی غلطیاں نکال کے بتاتے ہیں. او بھائی، ہمیں کوئی تاریخ سے کوئی سبق بتاؤ، کیسے ہم اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں. اچھا تاریخ جمع اس لیے کی جاتی ہے، اس لیے کی جاتی ہے کہ سبق سیکھو، لیکن ہم ان کو اس لیے نکالتے ہیں کہ نہیں جی وہ غلط تھے. اور قرآن نے اسی لیے دیکھیں کتنا خوبصورت ایک پیرایا دیا کہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں، حقیقی ایمان والے، وہ پچھلوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ یا اللہ ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی میل پیدا نہ کرنا. ابھی آپ دیکھیے ایک مہمان ہمارے پاس آیا ڈاکٹر ذاکر نائک کی صورت میں، کیا درگت بنانے پہ لگے ہوئے. کوئی شک نہیں، انسان ہے، کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں. مجھے ابھی خوشی ہوئی جیسے ہم انسان کو اصل میں نا انسان نہیں سمجھتے. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار ہی ایکٹ ایز اے پرفیکٹ
جی پاسبل نہیں. میں ابھی وہ PIA والے پہ بات کی, مجھے بھی دکھ ہوا ہوگا, کئی اوروں کو انہوں نے معافی مانگ لی, ٹھیک ہے جی معافی مانگ لی, ہو گیا کام. لیکن کچھ چیزوں پہ آپ فوکس کریں نا, کہ آپ دیکھیے کہ ان کا میسج کیا ہے, وہ کام کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کسی اور کو دیکھیں, شخصیات کو دیکھیں. اچھا ایک معذرت ابوبکر بھائی, میں نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ چیز بھی دیکھی, جو مشہور شخصیات ہوتے ہیں, علمی شخصیت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون کفار میں بھی ان کو ضائع نہیں ہونے دیا. اگر ہم ایک مثال لیتے ہیں سہیل ابن عمرو رضی اللہ عنہ کی, اللہ آپ نے فرمایا اب آ گیا یہ سہیل آ گیا, اب معاملہ حل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. صرف مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کہتے ہیں کہ اجازت دے کہ میں اس کے نیچے والے دان نکال لوں تاکہ یہ بول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بارے میں ایسی سخت بات نہ کرو, اللہ سہیل سے ایسا کام لے گا تم سب اس پر فخر کرو گے. پھر وہ وقت آیا, یا اہل مکہ این عہد اللہ و میثاقہ الا ان اقربکم الی رسول اللہ وفاکم لذمتہ واحفظکم وامطاکم علی سنتہ. یہ خطبہ صرف دے دینا لاکھوں کا مکہ مکرمہ کے وہ جو اشتعال انگیزی اور اس سے بچ گیا. تو عمر بھی کہتے کہ صدق رسول اللہ. صدق رسول اللہ. جو آپ بتائیے کہ جو ایک مشہور شخصیت ہے, ایک کہا, اور اچھا یہ وہی ہے, دیکھیں ہم ایک کو بھی کہ وہی ہے جو فتح مکہ پہ نکل کے جیسے کہتے ہیں ریبل بھی کر رہے ہیں. بالکل ایسے. اکرمہ بن ابی جہل جی کیا ریبل نہیں کیا, صفوان ابن امیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انٹلیکچوئل مائنڈ سیٹ ہے, میں نے میری یہ شاید ناقص اس میں مجھے کرے گی کہ ان کو جب اگر اس مذہب پہ نہیں بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قدر و قیمت کو بھی نہیں گرا اور ان کو جسے کہتے ہیں سسٹین بھی کیا تاکہ وہ اس طرف راغب ہو جائے. جیسے خالد بن ولید کے بارے میں ان کے بھائی سے پوچھا کہ ولید کہاں ہے خالد, انہوں نے کہا جی اس کے لیے دعا فرمائیں. انہوں نے کہا انشاءاللہ خالد جو ہے, خالد جیسا بندہ اس دین سے دور نہیں رہ سکتا. اتنا سا جملہ کہہ دینا اور خالد اپنا اونٹ لے کے پہنچ جاتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ اللہ کے سہیل ابن عمرو بدر کے قیدیوں میں سے کہتے کہ ذرا پکڑو اس سے حساب لو, اس نے مجھے فلاں جگہ بیٹھ کے ساحر کا, فلاں جگہ میرے جو ہے فلاں موقع پہ اس نے مجھے اس طرح گالیاں دی معذرت. لیکن نہیں, کیا ہمارے اندر اتنا ظرف بھی نہیں ہے اگر ایک اہل علم آدمی ہے, انسان ہے, اوپ نیچے کر کے اچھا مہمان آیا ہے, خیر ہے ہم مہمانوں کے ہاں تو وہ جیسے کہتے ہیں بڑی بڑی باتیں برداشت کر لی جاتی. بالکل ایسا. یہ کیسے, یہ حقیقت ہے بس. اچھا یہی چیزیں میرا خیال ہمیں ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہماری سوسائٹی تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اصل میں اسامہ بھائی ایک زیادتی ہوئی, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ثقہ علماء نے نہیں کی, میں پھر وہیں پہ یہی کہوں گا. وہ ایک دانستہ طور پر جب سیرت کو اردو میں بھی لکھا گیا, اس کو بہت حد تک پھیلایا گیا, تو اس میں غزوات کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جنگی پہلو کو اتنا غالب کر کے دکھایا گیا کہ یوں لگا کہ جیسے وہ صرف یہی کام کرنے کے لیے, حالانکہ یہ بھی کیا, اس کے ساتھ باقی بھی تو زندگی تھی. یہ تو چند جو ہیں وہ واقعات ہیں, شک نہیں ان کی بھی اہمیت ہے, بے شک, یعنی ان کی اہمیت کا ہم انکار نہیں کرتے, بے شک. یہ اور اس میں بھی اخلاقی سبق تو ملے, وہ بچوں والا واقعہ جو سارے موجود ہیں. پھر جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں, کیسے جانا ہے, فصلوں کو نہیں جلانا, مویشیوں کو نہیں کاٹنا, ان کی عبادت گاہوں کو نہیں توڑنا, قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے, بوڑھوں پر, عورتوں پر آپ نے اسلحہ نہیں اٹھانا, یعنی یہ ساری اخلاقی تعلیمات جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھی, اس کے ساتھ ساتھ اصل میں یہ والے تمام تر پہلوؤں کو پیش کرنے کی ضرورت تھی. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس طرح کی چیزیں لوگوں تک پہنچائی جائیں تو لوگوں کے رویوں میں تبدیلی آئے, اور میرے خیال سے میسج بھی ایک لوگوں کو چینج ہو جائے گا. ابھی جب میں خود بھی فورن میں تھا نیدرلینڈس میں, تو جہاد پہ ہم نے ایک کیا, دا کانسیپٹ آف جہاد پہ ایک سیمینار کیا. اچھا وہ پولیس ایک دم آگے, میں نے پھر جب ان پولیس آفیسرس کو سمجھایا, بلیو می ناٹ کہ انہوں نے باقاعدہ کیتھولکس کو کہ جو لیڈرشپ تھی ان کو انہوں نے لیٹر لکھے, اور وہ ایک مسجد کے ہال سے وہ ایک اوپرا ہاؤس آڈیٹوریم میں ڈمیک کے شفٹ ہو گیا پروگرام. کیوں اتنے لوگ آگے, انہوں نے کہا کہ سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی, ہمارے یہاں ریڈیکل ایک تھاٹ اس وجہ سے. اچھا دیکھیں وہ کافر تھا, لیکن اس نے صرف ایک چیز سوچی, اس پولیس والے نے مجھے ایک جملہ کہا کہ دس از ڈسٹربنگ اوور پیس بیکاز پیپل ڈونٹ نو دا ریئل کانسیپٹ آف دس تھنگ. اب بتائیے کہ جب اس کو صحیح چیز معلوم پڑ گئی, وہ آپ سے دور تو نہیں ہوا. ہمارے ہاں یہ معاملہ. اور ابوبکر بھائی آخری بات, اور میں اس میں آپ کے ساتھ جیسے آپ نے کہا, مطلب ایک سجیشن کے طور پہ ہمارے لیے بھی, آپ ویسے بھی ہمارے
جسے کہتے ہیں مربین میں سے ہیں ہمارے جسے کہتے ہیں, اور عمومی طور پہ آپ ہمارے, اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آپ میرے اس ادارے میں شامل ہیں. اور میں ناظرین نے بتایا چلوں کہ انشاءاللہ جلد از جلد ابوبکر صدیق صاحب کے ساتھ مل کے سیرت انٹرنیشنل باقاعدہ ایسے کورسز بھی انٹروڈیوس کر رہی ہے آن لائن آن سائٹ. پنڈی اسلام آباد کی حد تک ابھی پہلی کوشش ہوگی جس سے ہم حقیقی طور پہ اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اٹیچ ہو سکیں اور اپنی لائف میں اس کو جو ہے انٹیکٹ کر سکیں. تو ابوبکر بھائی, جو اس میں ایک ہے کہ جو دو آپ کا دونوں شعبوں سے تعلق ہے, میرے حوالے سے سوال ہوگا, کیا ایسا کیا جائے کہ جو علماء ہمارے اور جو اساتذہ کا طبقہ ہے, آپ کو پتہ ہے بہت انفلوئنس, تیسرا جو ہے اس سے بھی آپ کا تعلق میڈیا, ان کے لیے کیا ایسی چیز یا کیا ایسی تربیت کا ایک ایلیمنٹ پیدا کیا جائے کہ یہ لوگ ریسورس بن جائیں. جب مجھے لگتا ہے اگر ایک فورتھ پلر ہے اسٹیٹ کا, ایک جسے کہتے ہیں وہ جنریشن ڈیولپ کر رہا ہے, ایک ہے جس نے گائیڈ لائن دینی ہے, وہ جو آپ نے کہا آخرت کے تصور تک پہنچ, اگر یہ تین لوگوں کے لیے کیا ایسا ایک فارمولیٹو ہمیں ایلیمنٹ کام کرنا چاہیے کہ ان کو ہم انٹیک کر سکیں. میں نہیں کہتا کہ بڑے لوگوں میں, آپ نے جو بھی ایک بات کی میں اس میں ایک ایڈ کروں, ہمارے ساتھ اس دن ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو ہم انہی پر بات کر رہے تھے کہ بڑے بڑے علماء کرام جب وہ صلح کے لیے بھی آگے ہوئے ہیں تو ان سے توبائیں کروائی گئی ہیں. تو ایک بات کی اور بڑی مجھے لگی, انہوں نے کہا کہ جو لیڈرشپ ہے نا اس ٹائم وہ ایسوں کے ہاتھ میں ہے, وہ اہل علم کے ہاتھ میں نہیں ہے اس ٹائم. شاید ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے ان چیزوں کے لیے, وہ اس محنت میں, وہ تربیت یافتہ وہ لوگوں کے پاس معذرت کے ساتھ وہ لیڈرشپ نہیں. کیا ایسا کوئی ایک فارمولیٹو ایلیمنٹ بنایا جائے کہ یہ تینوں جو طبقات ہیں اس سوشل اسٹیبلٹی کلیکٹیوزم میں سیرت کی روشنی میں رول پلے کر سکیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ اس کو تو مشن آف لائف بنا لینا چاہیے. اور اگر یہ تین طبقے اور ان تین طبقوں کے ساتھ کچھ طبقے اور بھی جوڑے جا سکتے ہیں, جیسے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ایک فیوچر لیڈرشپ ہوتی ہے, ہمیشہ اصل میں کام جو ہے وہ فیوچر لیڈرشپ پہ کرنا چاہیے. بالکل, آپ نے موجودہ لیڈرشپ سے اگر آپ ڈس اپوائنٹ ہو نا تو آپ پھر فیوچر لیڈرشپ اسٹیبلش کرنے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیجیے. اور اس کے لیے دیکھیں سب سے پہلے تو ان کے اندر انٹرنلی کولیکٹیوزم کو آپ اسٹیبلش کرنے کے لیے کوشش کریں. یعنی خود ایک استاد جو ہے وہ اگر اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے پوری نہیں کر رہا تو آپ اس کو جتنی مرضی تربیت دے دیں وہ کچھ نہیں کر پائے گا. ایک اسی طرح جو سوشل ریفارمر ہے, کوئی بھی ایک سوشل ورکر ہے, اگر اس کی زندگی کے اندر بھی ایک صرف ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ اس کام کو اس لیے لے رہا ہے کہ وہ یہاں سے پیسے کما لے گا, تو اس سے تو کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے اس کی بجائے فوکس ہو جائیں یوتھ پر. یوتھ میں ایکسیپٹیبلٹی بھی ہے, اچھا ان کے اندر ایک جو ہے وہ تھرل بھی ہے, لیکن واضح اس کے لیے آپ کو وہ ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کے مطابق بات کرنی پڑے گی اور ان کے لیول پہ جا کر بات کرنی پڑے گی. مثلاً میں کہتا ہوں کہ اگر ایک یوتھ کے سامنے آپ رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوتھ پیریڈ جو ہے, وہ جو جوانی کا پیریڈ ہے, آپ نے کیسے گزارا, یا آپ کے سامنے جو جوان دنیا میں سامنے آ رہے تھے وہ کیسے تھے. اچھا, اب ان کو آپ اس پیرائے میں کہ اس کو لگے کہ یار میں یہ میری بات ہو رہی ہے. جیسے قرآن کہتا ہے نا, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, ہم نے کتاب تمہاری طرف وہ نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے. تو سیرت میں اپنے آپ کو سبحان اللہ, جیسے اقبال نے قرآن میں اپنے آپ کو ڈھونڈا تو ایک عظیم شاعر بن گیا. تو میں آپ اگر سیرت کی روشنی میں اپنے آپ کو ڈھونڈے, اور میں یہاں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے اس جملے کی طرف ضرور ریفر کرنا چاہوں گا, بڑی کمال کی بات انہوں نے کی تھی کہ دیکھیں اس وقت قرآن کی جو ایک تفسیر ہے نا سیرت کی روشنی میں, اس کی بڑی ضرورت ہے. فقہ کی روشنی میں بھی ہمیں ضرورت ہے یقیناً, باقی سیاسی پہلوؤں سے بھی ضرورت ہے, لیکن اچھا فقہ پہ تو میرے خیال سے کافی کام, فقہ و سیرہ پر تو پھر بھی ضرورت اپنی وہ تو رہے گی وقت, لیکن جو وائڈ رینج جس کی بنے گی وہ سیرہ کی بنے گی. کہ سیرہ اگر ہم پڑھانے میں کام, مثلا ایک استاد کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے استاد تھے, ایک مینجمنٹ کے مینیجر کو بتائیں کہ استاد کیسے تھے, ایک سی ای او کو بتائیں کہ وہ کیسے ایک مدبر, اور نیولی پرنسپلس کو. کل یہاں چودھری اکرم صاحب موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک عرصے تک انگلش کے ٹیچر تھے, جی کہتے ہیں آئی واز سو انفلوئنسڈ کہ وہ چیزیں, کہتے ہیں لیکن جیسے جیسے جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا گیا تو مجھے وہ ساری تھیریز ان پریکٹیکل نظر آئیں. بالکل ایسے, شاید وہ اس ویسٹ ماڈل میں بھی کہیں پریکٹیکلٹی اس کی نظر نہیں آ رہی, بالکل ایسے, لیکن وہاں سے
تو میرے خیال سے تو آلریڈی بنا ہے. اور مجھے ایک اور چیز ابوبکر بھائی اس میں لگتی ہے, آپ بھی رائے دے سکتے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چیز ہے جس پہ یہ تو ہے کہ مسلمانوں کا اختلاف موجود ہے ہی نہیں, اور الحمدللہ غیر مسلم بھی اس بات کو تسلیم کر چکے اور اعلانیہ تسلیم کر چکے, ہاں کہ بھائی شخصی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل انسان. بالکل. تو میرے خیال سے اگر ہم اسی کو رول ماڈل بنا کے, بہت کمال کا نقطہ ہوگا, اور یہی نقطہ یہاں سے اٹھنا شروع ہو سکتے ہیں. اور قوموں کے لیے ضروری بھی یہی ہے کہ وہ وہیں سے واپس پلٹ کے اپنا سفر شروع کریں جہاں سے ان کا رشتہ ٹوٹا تھا اس سفر سے, اور وہ رشتہ ٹوٹا بھی یہیں پہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو عملی طور پر نافذ نہیں کیا. آج بھی اب دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق ہے ریاست کے ساتھ, وہ ریاست کرے گی, حکومت کرے گی, لیکن کتنی وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق میری ساتھ کے ساتھ, اور میرے خیال سے میجورٹی میں وہ چیز, اور وہ چیزیں زیادہ ہیں. اگر وہ آپ کہیں تو ان کا حصہ بہت ہی زیادہ ہے. مجھے جھوٹ نہیں بولنا, مجھے سچ بولنا ہے, مجھے وعدے کی پاسداری کرنا ہے, مجھے لوگوں سے مسکراہٹ کے ساتھ بولنا ہے, کسی کو ٹونٹ نہیں کرنی, کسی کا مذاق نہیں اڑانا, میں نے بات کرنی ہے تو ہمبل انداز میں کروں, میں حکمت وزڈم کے ساتھ بات کروں, علم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑوں. اچھا یہاں میں صرف آخر میں ایک اشارتاً آپ کو ذکر کر دوں, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک نئی سوسائٹی اسٹیبلش کرنے کی طرف ڈیوٹی لگی تھی نا, بالکل جاؤ مکہ میں چھوڑاؤ, اب وہاں پہ دعائیں کیا کرتے ہیں؟ 3 دعائیں ہیں بنیادی وہاں پہ. پہلی تو یہ دعا ہے نا کہ یا اللہ ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں نہ پانی ہے, نہ کھیتی ہے, نہ کھانے کے اسباب ہیں, تو یا اللہ ان کو رزق دے دینا, ان کو امن دے دینا. یہ 2 بنیادی چونکہ انسانی ضرورتیں ہیں. ضرورت چونکہ فقر انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے, بد امنی انسان کو کچھ بھی کرنے نہیں دیتی, تو یہ تو مانگی. اس کے بعد پھر ایک دعا مانگی, وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ, ان کے اندر پھر ایک ایسا رسول بھیجنا. اب اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ اس کی وہ بنیادی 4 ڈیوٹیاں بتا دی. کتاب کی تلاوت کرے گا, تزکیہ کرے گا, حکمت سکھائے گا, اور پھر ایک ایسا رول ماڈل ان کے سامنے پیش کرے گا کہ دنیا اس کو پھر فالو کر سکے گی. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے بھی ریوائول کا راستہ وہی ہے جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد رکھ کے ہمارے سامنے ماڈل رکھ دیا تھا, اور رسول اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جائے تو لوگوں کی فوڈ سیکورٹی کا بھی بندوبست کیا ہے, ان کی جو پیس اور اسٹیبلٹی کا معاملہ تھا. صحابہ کہتے ہیں ایک دفعہ رات کو شور مچا, لگا کہ شاید کوئی حملہ آور نہ ہو گیا ہو, تو ہم ابھی نکل کے مشورہ ہی کر رہے ہیں کہ کون آگے جا کے دیکھے, تو آگے سے دیکھتے ہیں ایک شخص آ رہا ہے, اور اس کا حویلہ دیکھنے کے بعد ہم رکے. تھوڑی دیر کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور آپ نے کہا میں سارے اطراف دیکھ آیا ہوں, جاؤ جا کے سکون سے سو جاؤ. اللہ. تو جس رسول نے یہ سارے کام کیے, آج اس کی امت یا اس رسول کے نام پر اس بننے والے ملک میں میں سمجھتا ہوں انہی چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کا فوکس اسی وقت ہو سکے گا کہ جب ہم سیرت کی روشنی میں ان ساری چیزوں کا حل ڈھونڈیں گے. آپ کو ہر چیز کا حل یہاں سے انشاءاللہ ملے. اور آخری بکر بھائی, مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ایک شروع میں ایک لفظ کہا تھا جو ابھی تک میں کٹا, ہمارے یہاں سے آخرت کا تصور, مطلب مجھے یقین مانے, مجھے شاید اس بات کی پرواہ شاید معاشرہ روز دلاتا ہے, یار تمہارا گھر نہیں ہے اپنا, یار دیکھو اپنے گھر کی کوشش کرو کہ اپنا چھت بن جائے. اچھا مجھے کہ یار یہ تم پتہ نہیں اتنے عرصے سے پرانی گاڑی ایک لے کے بھائی ڈاؤن ماڈل کی لے کے چل رہے ہو, کوئی اس کو اپ گریڈ کرو. لیکن یقین مانے کبھی مجھے اپنے ارد گرد سے, شاید اپنے والد صاحب اللہ ان کی زندگی عمر دراز کر ان کے صحت عطا فرمائے, اس مشکل میں گزرے, انہوں نے کہا تھا بیٹا تم کبھی اس دنیا میں خیمے میں بھی رہے نا, مجھے شرم نہیں آئے گی, لیکن خدا کی قسم قیامت کے دن میرا سر شرمندہ نہ ہو, کہ مطلب وہاں تم پہنچو نا تو نظر آ رہا ہو کہ بھئی یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پہلے سائڈ پہ کھڑا کر دیا کہ یار ادھر آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں اگر اچھا دیکھیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے, نکلنا بھی نہیں ہے وہاں سے, چھٹکارا ہی نہیں ہے, تو میں ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کیوں نہ کروں. اب حالانکہ سوچے میں یہاں کروڑوں کے پلاٹ لے لوں, کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں اس میں رہ بھی سکتا ہوں. کتنی زمینیں ہیں جو پتہ نہیں کس نے لیں اور پھر کس کے تک آئیں اور کہاں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آخرت کا تصور کو بھی بڑا کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے اس وقت معاشرے میں؟ یقیناً جب ہم سیرت کی روشنی میں جائیں گے تو وہاں تو سکھایا ہی یہ جاتا ہے, جینا چاہتے ہو تو مرنے کے لیے تیار رہو. اللہ. زندگی کو حسین بنانا چاہتے ہو
تو موت کو اپنے سامنے رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ باقاعدہ جنازے کے موقع پہ بیٹھے, صحابہ کو پوری تصویر, حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث, پوری تصویر کھینچ کے بتاتے ہیں کیسے فرشتے آئیں گے, کیسے روح قبض کریں گے, کیسے اس کو اوپر لے کے جایا جائے گا, کیسے خوشبوئیں پھیلیں گی, کیسے منافق اور کافر کی بدبوئیں پھیلیں گی, کیسے واپس آیا جائے, کیا سوال ہوں گے, یعنی وہ پورا منظر کس لیے بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں یاد ہو کہ یہ 2 گز کا ٹکڑا تمہارے لیے بھی ہے, تمہیں بھی مرنا ہے. اور یہی تو میں سمجھتا ہوں اسلام کے اخلاقی معاشرتی نظام کا وہ خاصہ ہے, یا اس کی اسپیشلٹی ہے کہ اس کے اندر تصور آخرت ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو یہ کلیم کرتے ہیں, لیکن ان کا الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, جو ہی اوپر سے کنٹرول ہٹتا ہے تو وہاں اللہ معاف فرمائے پھر بے حیائی, برائی اور زیادتی کا کیا بازار گرم ہوتا ہے. لیکن اسلام چونکہ تصور جب بھی دیتا ہے, سوشل نارمز دیتا ہے, اخلاقیات دیتا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ تصور آخرت دیتا ہے. اور وہ تصور آخرت یہ ہے کہ اعبد اللہ کأنک تراہ, تم اللہ کی بندگی یوں کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم یہ تصور پیدا کر لو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور وہ تو ہر دوسری چوتھی آیت کے اندر باقاعدہ اپنا احساس دلاتا ہے. قرآن کے اندر کہتا ہے کہ میں رقیب بھی ہوں, میں حلیم بھی ہوں, میں دیکھ رہا ہوں سارا کچھ, میں علیم بھی ہوں, میں علیم بذات الصدور بھی ہوں, میں خبیر بھی ہوں. یعنی وہ سارے تصورات بار بار دیتا. اور پھر اس میں اسی نقطے کو میں اگر ایک اور پہلو سے سامنے رکھوں, اور وہ ہے قرآن حکیم میں بھی جہاں جہاں آپ دیکھیں گے نا, چاہے عبادات کا ذکر ہوا ہے, چاہے اخلاقیات کا ذکر ہوا ہے, حتیٰ کہ چاہے سیاسی احکامات ذکر ہوئے ہیں. یعنی یہ 3 ہی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں نا جو انسانی سوسائٹی کے قیام کے لیے ہو سکتی ہیں. مالی معاملات بھی اسی کا ایک حصہ عبادات کے اندر, یہ فقہیات. آپ دیکھیں گے ہر دوسری تیسری آیت کے اندر اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ, بی اللہ کانشیس, اللہ تمہاری ترجیح اول ہو. یہ ہے تصور. جب یہ تصور آ جائے گا تو پھر اخلاقی معیار خود بخود بلند ہو جائے گا. میرے خیال سے ہماری زندگی کی ٹینشنز ختم ہو جائے گی جب ایک شخص کو ہی راضی, ایک کی مطلب ایک ہی ذات کو, میں کہوں گا کہ ایک ہی ذات کو آپ نے راضی کرنا ہے. کوئی اور ناراض ہو, کوئی اور جیسا ہو, وہ راضی ہو. اور میرے خیال سے جب آپ اس کو راضی کرنے میں لگیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ انسان کو ناراض نہیں کریں گے. وہ تو کہتا ہے تم اس نے جو آپ کے لیے اصول طے کیے ہیں, اس نے جو پیٹرن طے کی, اس میں انسانیت کا اتنا اور اسی بیس پہ آپ کو بڑے بڑے انعامات دے رہا ہے. بالکل اپنے پہ تو کہہ رہا ہے کہ آج فرض دے دو, اچھا فرض نہیں تو سنت کو کر لوں گا, نفلوں کو اوپر سے کر لوں. لیکن ادھر انسان جب آ گیا وہاں تو بس پکڑ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ابوبکر بھائی بہت شکریہ آپ کا, اب آئے. اور یقین مانیے جو یہ آپ نے جہاں اس کا اختتام ہوا اس بات کا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی اس تصور میں ڈال دے جس میں صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین فکر میں اس میں رہتے تھے, اور ان کی جیسے کہتے ہیں اتنے انعامات اور بشارتوں کے بعد بھی وہ اپنی آخرت کی فکر سے نہیں ہٹتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ فکر عطا فرمائے اور عملاً اپنی زندگی میں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ناظرین, بات یہی ہے جو اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتے ہیں, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلے. اور یاد رکھیے کہ حالت بدلنے کے لیے پہلے قوم بننا ہوگا اور پھر اللہ کی مدد خود بخود آ جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.